اس میں سے اگر آپ کے پاس 6 لوگ ہیں اور 3 آپ کی سائٹ پہ آ جاتے ہیں یا 4 آپ کی سائٹ, یو ہیڈ سکسیس, یو آلریڈی اچیو سکسیس. پھر وہ لوگ نیچے کام کریں گے اور اس طرح پھر پورا ادارہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اٹس جی Do you think جی that سوری the first 2 phases that you described of leadership, ethos and pathos, is probably absolute leadership, رائٹ but the third part of it, what is there already on the projection screen, رائٹ is probably both leader and manager together. This is more of a manager. This is more of a manager than leader. But the first one, leader, of course leader. The second one, leader. This is more of a manager than leadership. ایک میں آبزرویشن شیئر کرنا چاہتا ہوں بزنس اس میں کہ بزنس میں جتنے بھی لوگ کامیاب بزنس مین ہوئے ہیں یا میں نے جو آبزرو کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے بزنس کے لیے, اس کو کمپیوٹر لٹریٹ ہونا چاہیے, بہتر بزنس مین بن جاتا ہے. لیکن بزنس میں بہت سارے ان پڑھ بھی بہت کامیاب ہیں, بہت کامیاب اور بڑی بڑی ان کے امپائر ہیں اور ان پڑھ ہیں, ان کے نیچے بے شمار ایم بی ایس کام کرے تھے. لیکن میں نے جتنا آبزرو کیا جو کامیاب بزنس مین ہوا ہے اس کی ایک چیز ضرور کامن ہے کہ وہ کریڈیبلٹی ہے ان کی. انہوں نے کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی ہے, اس چاہے وہ پڑھا لکھا ہے ان پڑھا ہے, اور وہ پھر کامیاب ہو گیا بزنس. اس کریڈیبلٹی پہ وہ لاکھوں کا کروڑوں کا جو ہے نا لوگوں سے لین دین کر لیتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے جو بات کرنی ہے وہ پوری کرنی ہے 100%. تو اس طرح سے مطلب کریڈیبلٹی جو ہم پہلے پوائنٹ ہے وہی سب سے میں آپ کو ویسے شیئر کروں. ہارورڈ بزنس اسکول, I'm sure آپ نے نام سنا ہو. انہوں نے بزنس کی بات کی تو میرے ذہن میں اس سوال. ہارورڈ بزنس اسکول بزنس کا بہت بڑا اسکول ہے, نام ہے اس کا, بوسٹن میں ہے, یونائٹیڈ اسٹیٹس. وہاں کے 2 پروفیسرس ہمارے ادارے میں آئے. ہم نے ان کو بلایا تھا, 2 دن کا ٹریننگ ایک پروگرام کروایا, اور وہ پروفیسرس بھی بڑے ہائی لیول کے تھے. ایک ان کا جو ایک ڈین تھے ان کے بزنس کالج کے, اور ایک ان کے جونیئر پروفیسر تھے. اچھا وہ اب ہم ہمارے ساتھ تھے 2 دن, تو لنچ پہ ٹی بریکس پہ ہماری ان سے تھوڑی بہت ورکشاپ ہوئی. ایک پروفیسر جو جونیئر پروفیسر تھے ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو یہ آنیسٹی ہوتی ہے نا, یا پراپرٹی رائٹس کہتے ہیں اس کو, کہ آپ کے جسٹس سسٹم ٹھیک ہو, یہ اتنا بڑا رول ایک ملک کی ترقی میں پلے کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس نے کیلکولیٹر لیا, وہاں کی پڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اگر پاکستان کا یہ آپ ٹھیک کر لو نا, تو جو اس کا بینیفٹ ہے, یہ اس کیلکولیٹر پہ اتنا بڑا کیلکولیٹر ہے, اس پہ بلینز کیلکولیٹ ہو سکتے ہیں. کہتا ہے اس پہ وہ فگر آ ہی نہیں سکتی جو بینیفٹ آپ کو پہنچے گا. دیکھیں اب اسلام میں سود کو منع کیا جائے, اور اس پہ بہت رائے ہیں اور بڑی آراء ہیں, ایکسپرٹس نے بھی اوپینین دیے ہیں. سود کو جو منع کیا گیا ہے اس کی بیسک وجہ جو کچھ میں سیکھ پایا ہوں جو کتابیں پڑھ کر, وہ یہ ہے کہ پیسہ رولنگ میں رہے, ٹھیک ہے, پیسہ جمع نہ ہو ایک جگہ پہ اور عوام الناس کو فائدہ پہنچاتے رہے. اب اگر آج ہم سب لوگ یہ سوچیں کہ ہماری جو سیونگز ہیں, جو ہم نے پیسہ بچا کے رکھا ہوا ہے, ہم نے سود نہیں لینا, ہم نے بینک میں نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, اور ہمارا جسٹس سسٹم اس ملک کا ٹھیک ہو, تو کیا ہوئے گا. آپ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں, کچھ خریدنے جاتے ہیں, آپ کو بڑے بڑے ہنرمند آدمی ملتے ہیں, اور وہ آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کہتے ہیں ایک بلڈر ہے جو یہ گیٹ اور یہ سب بناتے ہیں, آپ سے کہتا ہے اگر میرے پاس 5 لاکھ ہوتے تو میں فلاں مشین لے لیتا تو میری انکم اتنی بڑھ جاتی, ٹھیک ہے. یہ ایک سبزی والا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ دکان مجھے ملتی ہے, میں افورڈ نہیں کر سکتا, وہ خریدتا تو میری انکم اتنی بڑھ جاتی, یا وٹ ایور. ایک دودھ والا یہ سوچتا ہے یار عام آدمی. اب اگر یہاں کا جسٹس سسٹم ٹھیک ہوتا تو میں اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے, کہتے ہیں مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے, لاؤ ایگریمنٹ سائن کرو, یہ 5 لاکھ روپے رکھو, منافع میں میرا حصہ ہوگا, سارا آپ ایگری کریں اور اس کو پیسے دیں, ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس معاشرے میں کیسے چینج آتا ہے, کیونکہ یہ جسٹ وہ ہارورڈ والے نے ہماری آنکھیں کھولی. اس نے کہا کہ آپ لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں, یہ اتنی اہم بات ہے, یہ ملکوں کی قسمت کو بدل دیتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے ابھی ہم اس طرف اللہ کرے گا نکل رہے ہیں, آہستہ آہستہ پہنچیں گے انشاءاللہ, لیکن ابھی ہم تھوڑا سا دور ہیں. تو یہ بات پتہ نہیں کہاں سے چھڑ گئی تھی, آپ نے بزنس کی بات کی, تو یہ دیکھیں بہت سی چیزیں کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کسی اور طرف کھینچ رہا ہے, ہمارا دین ہمیں دوسری طرف کھینچ رہا ہے. ہمارے اداروں میں نماز کی بریک کی عادت نہیں ہے, لوگ نماز کے ٹائم میں بھی لمبی لمبی میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ بھائی چلیں اب عصر کا ٹائم ہو گیا تو 10 منٹس کی بریک لیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. یہ بڑا اسٹرگل ہے جس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں دے گا, بیکاز ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں
کہ جہاں ہمیں اپوزنگ ونڈس کو جھیلنا پڑتا ہے اور آگے چلنا پڑتا ہے، لیکن یہ رول تو ہم نے کرنا ہے نا جی، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم کریبلٹی کی اگر بات کریں تو اس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں 40 سال تک انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان نہیں کروایا، صرف کریڈیبلٹی بنی. 40 سال کے بعد انہوں نے نبوت کی، اس کے بعد بالکل صحیح. جب وہ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، کفار کو جمع کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کھڑا ہے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو سب کا جواب یہ تھا ہاں ہم مانیں گے. کریڈیبلٹی. تو یہ سر یہ چیزیں یہ تو نبیوں جیسے کام ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پہنچ سے دور ہے، لیکن یہ روزمرہ میں ہماری پہنچ کے اندر بھی ہے، اور اس سے اتنا فائدہ جو ہم لے سکتے ہیں وہ ہم نہیں لے پا رہے شاید. اچھا یہ آپ ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز جو ہے تھوڑا سا یہ ایمرجنسی وغیرہ اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے. اچھا دی پاور آف گولز، یہاں سے یہ ٹائم اسٹارٹ ہوتی ہے ارجنسی اینڈ امپورٹنس. گولز کی کیا پاور ہوتی ہے؟ گول ضروری ہوتے ہیں، گول ضروری ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ گول ضروری ہوتے ہیں، اور گولز لکھے بھی ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ جب تک گول لکھا نہ ہو تو وہ گول ہی ہوتا ہے، گول نہیں ہوتا. اٹ ہیز ٹو بی ریٹن ڈاؤن، رائٹ؟ سو گولز کی امپورٹنس ہے. اب گولز کس طرح سیٹ کیے جائیں؟ یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ گولز کو ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے، ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اٹینیبل، میجربل، پریسائز اور اسٹریچنگ ہونا چاہیے. ابھی ہم 2 ایگزامپلس دیکھیں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو فوکس کر لیں. یہ 6 چیزیں جو لکھی ہیں: ٹائم باؤنڈ، ریزلٹ اورینٹڈ، اٹینیبل، میجربل، پریسائز اینڈ اسٹریچنگ. اسٹریچنگ کیا ہوتا ہے؟ اسٹریچنگ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بوٹل یہاں پڑی ہے اور میں یہاں کھڑا ہوں، اب مجھے اس کو اٹھانا ہے تو مجھے تھوڑا اسٹریچ کرنا پڑے گا. مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ہلنا نہیں ہے لیکن اس کو اٹھانا ہے، یہ اسٹریچ کرنا پڑے گا. اگر گول اسٹریچنگ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر اسٹریچنگ نہ ہو، اگر آپ ان کو اسٹریچنگ نہ بنائیں تو موٹیویشن نہیں آئے گا. موٹیویشن چیلنج نہیں آئے گا. انسان میں چیلنج تب آتا ہے جب چیلنج ہوتا ہے گول میں تو اس کا کرنے کو دل چاہتا ہے. تو گول جو ہونے چاہیے وہ تھوڑی سی اسٹریچنگ ہونی چاہیے. اگر آج کل آپ 6 بجے اٹھتے ہیں اور آپ نے کوئی گول بنایا ہے تو 5 بجے اٹھنے کا، اس کے اندر تھوڑا سا چیلنج آ گیا، یا 5:30 بجے اٹھنے کا. چیلنج از امپورٹنٹ فار اٹ. This is an example. I want to live healthier. This seems like a very noble goal, right? But does it meet that criteria? No, it does not, right? Will it work for the person? جس نے یہ گول بنا لی ہے, it will just remain there. He won't do anything about it. It's a very noble statement. He won't do anything about it. Now let's look at another alternate of the same goal. اب یہ میجربل بھی ہے, right? Time bound بھی ہے, sorry, result oriented بھی ہے. آپ اپنے آپ کو میجر بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آج میں نے جاب نہیں کیا 30 منٹ تو چلے کل میں 1 گھنٹہ کر دوں گا. So simple change of words do this magic, and it makes a person actually do something, and the boss can also check with him کہ آپ نے کل کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ نے گول وہ والا چھوڑ دیا, I want to live healthier type goal ہوا, وہ پہلے والا دیکھ کے تو چرسی کی یاد آ رہا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسموکنگ کرو گے تو یہ بندے کو آہستہ 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 مار دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سانوں ہی کہڑا جلدی ہے. یہ بھی گول ہے جی. I want to have better relationship with my staff. Does it meet that criteria? It does not, right? No, let's look at that. ہم جب پرسنل لیول پہ اس قسم کے گول بنائیں گے تو اس پہ پھر ہم ایکٹ کریں گے.